اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر میں درود شریف وظیفہ آن لائن میں حاضر ہوں، اور درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کے معزز حاضرین و ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور سبھی اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے تمام بہن بھائیوں کی پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرے، آمین ثم آمین۔ اور جس کسی بہن بھائی کے دل میں کوئی بھی دلی جائز حاجت جائز مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جائز حاجتوں کو، ان کے جائز مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ 10 محرم کا آزمودہ مجرب عمل۔ جی میری بہنوں میرے بھائیوں، آج میں آپ کو آزمودہ عمل بتاؤں گی جو سب نے آزمایا ہے، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، پورا سال آپ کو دولت ملے گی، پورا سال آپ کے رزق کی بارش ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو واقعی ایسا ہوگا۔ یہ 10 محرم کا آزمودہ مجرب عمل ہے، اس لیے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور یہ جو میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ 10 محرم کا دن ہے، یہ محرم کے مہینے میں آتا ہے، اور محرم کا مہینہ جو ہے سال کا پہلا اسلامی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن عاشورہ کا جو آتا ہے یہ بہت ہی رتبے والا دن ہے۔ عاشورہ کا دن بہت ہی بڑا رتبے والا دن ہے۔ اس دن کو 10 محرم کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کو انسانی تاریخ کے واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ 10 محرم کو انسانی جو ہے تاریخ کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ چند واقعات کون کون سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور جو ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی۔ آسمانوں اور دریاؤں اور سمندروں کو، پہاڑوں کو اسی دن پیدا کیا گیا، اور پہلی بارش آسمان سے اسی دن نازل ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس اسی دن آئی ہے، اور جو ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات بھی اسی دن ملی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت کا مرتبہ بھی اسی دن حاصل ہوا ہے۔ تو یہ چند تاریخی واقعات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 10 محرم کا دن کتنا افضل اور کتنا فضیلت والا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے 10 محرم کا دن۔ اس دن کو آپ کو گنوانا نہیں ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی آج، آزمودہ اور مجرب عمل، اس عمل کو آپ نے کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کی کوئی دعا رد نہیں کریں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی فضیلت والا دن ہے 10 محرم کا دن۔ مگر 10 محرم کے دن جس نے اس عمل کو کر لیا اس کی دعا قبول ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ایسا نہیں ہو تو آپ درود شریف وظیفہ آن لائن چینل نہیں دیکھنا، پر آپ لوگ عمل کریں گے اور آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، ہر حال میں قبول ہوگی۔ تو ایسی مزید نالج کی ویڈیو اگر آپ کو درود شریف وظیفہ آن لائن پہ اور بھی دیکھنی ہے تو آپ لوگ درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاس ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اور آل کے آپشن پہ بھی کلک کر دیں۔ آل کے آپشن پہ کلک کریں گے تو درود شریف وظیفہ آن لائن چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن لمحہ بلمحہ آپ تک پہنچتے رہیں گی۔ اور میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک بات خاص آپ کو بتا دوں، یہ درود شریف وظیفہ آن لائن چینل آپ کے بہت کام آئے گا۔ اس چینل پہ آپ کو نالج کی کام کی مزیدار ویڈیوز ملیں گی، جس سے آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل پریشانیاں چل رہی ہیں ان سب کے حل کے لیے آپ کو درود شریف وظیفہ آن لائن چینل پہ وظیفہ ملے گا، اور وظیفہ بھی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے گا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی میں کچھ اپنے لیے اچھا چاہتے ہو، تو جلدی سے درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ اس چینل سے ڈھیروں فائدہ اٹھائیے۔ میں نے آپ کو یہ جو سٹارٹنگ میں بتایا کہ 10 محرم کے دن آزمودہ یہ مجرب عمل آپ لوگ کر لیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی تو میں نے بتا دی کہ 10 محرم کا دن بہت بڑا افضل ہے،
بہت زیادہ افضل ہے. اس دن کو آپ لازمی عمل کریں. آپ کسی دن محرم کے مہینے میں پورے دن جو ہے کہ آپ کسی بھی دن اگر عمل نہیں کر سکتے تو آپ 10 محرم کے دن تو آپ لازمی عمل کریں, جسے عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے واقعات انسانی تاریخ کے رونما ہوئے ہیں, میں نے آپ کو جو بتائے ہیں. تو آپ لوگ اگر اس عمل کو کر لیں گے جو آج درود شریف وظیفہ آن لائن چینل پہ آپ کو بتایا جائے گا, تو میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو کرنے کے بعد بہت خوش ہو جائیں گے. خوش آپ اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ جیسے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو میری بات پہ پوری طریقے سے بھروسہ آ جائے گا, کیونکہ آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی. یہ عمل ایسا ہے, اس عمل کی برکت, اس عمل کے طفیل, اس عمل کی وجہ سے آپ کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کریں گے. یہ ایک ایسا عمل میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. تو آپ دل تھام کے بیٹھیں, وہ گھڑی آ گئی ہے کہ میں اب آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کی قسمت بدلے گی. جو چاہیں گے آپ کو ملے گا, اور جس کو رزق کی بارش چاہیے نا تو پورا سال اس کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی, پورا سال اسے دولت ملے گی. اب وہ عمل آپ غور سے سنیے. وہ عمل آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو 4 رکعت نفل نماز قضائے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ 4 رکعت نماز نفل آپ کو قضائے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے. ابھی ٹھہری ہے, آگے بھی سنیے, عمل ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ کو یہ 4 رکعت اکٹھی ہی پڑھنی ہے, ایک ساتھ ہی پڑھنی ہے. اب اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان 4 رکعتوں میں آپ کو پڑھنا کیا ہے. آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے, ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے. آپ جب یہ 4 رکعت پڑھیں تو ہر رکعت میں 3 بار آپ سورہ اخلاص, یعنی جسے ہم قل هو اللہ احد جس سورت کو کہتے ہیں, وہ آپ کو پڑھنی ہے 3 بار سورہ اخلاص. پھر 1 بار سورہ فلق جو قل اعوذ برب الفلق ہے یہ. پھر 1 بار آپ کو سورہ ناس پڑھنی ہے جسے ہم قل اعوذ برب الناس یہ والی جو سورت کہتے ہیں, اس کو آپ کو پڑھنا ہے. یعنی ان 4 رکعتوں میں سورہ اخلاص 3 بار, 1 بار سورہ فلق, 1 بار سورہ ناس, یہ آپ کو 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے نا, جس مقصد کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ وہ 10 محرم فضیلت والا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول کر لی اللہ نے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی, مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کریں گے. یعنی قضائے حاجت کی نیت سے نفل نماز آپ کو 4 رکعت والی پڑھنی ہے, پھر دعا کرنی ہے, تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی. تو اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھنا.